عزت معاب معزز مکرم محترم سامعین عزام، آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین اور مستمعین صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے عمل پیرا ہونے کی عنایت فرمائے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، 29 اپریل 2022 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ کسی انسان کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ اس نے کب یہاں سے الوداع ہونا ہے، بے شک۔ لیکن رمضان المبارک کا جمعہ الوداعی تو انسان کی زندگی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا الوداع دنیا سے کب ہوتا ہے، لیکن کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دنیا سے الوداع ہو اللہ کی رضا کے ساتھ۔ رمضان تو آیا چلا جائے گا، لیکن کیا رمضان المبارک کے بعد لوگ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہوں گے؟ اسی طرح احکام لوگوں کے اوپر جاری ہے جس طرح رمضان المبارک میں ہے، لیکن تیرے لیے ہر وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے جن لمحات میں، جس زمانے میں، جس مہینے میں، جس دن میں اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے اوپر راضی ہوئی، وہ تیرے لیے رمضان سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ بہت سی چیزیں قرآن مقدس نے ذکر کی ہیں، ساری دنیا سے، آخرت سے، نعمتوں سے بڑھ کے چیز قرآن نے کیا ذکر کی ہے؟ ایک وہ چیزیں جو ہمارے ہاں بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت بھی ہے، رحمت ہے، بخشش ہے، معافی نامہ ہے، سب کچھ چیزیں چلتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے قرآن نے ذکر کی؟ 10واں سپارہ سورۃ توبہ، اس کی 72 نمبر آیت خود جا کے پڑھ کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ساری نعمتیں، لیکن ایک چیز سب سے بڑی ہے جو جنت سے بھی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا اور آخرت میں ہے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ اب ہم نے اس کو بڑا نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت بھی، باغات بھی، نعمتیں بھی، بہت کچھ، لیکن ان سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کوئی نہیں تو وہ بندہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں عظیم انسان وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ ایک اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفتیں ہیں وہ دائمی ہیں،
وہ ہمیشہ ہیں۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج راضی ہوا کل کو پھر ناراض ہو جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب ایک دفعہ راضی ہو جائے پھر اللہ کبھی ناراض ہوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کیوں؟ جو بھی اس کی صفت ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ بے شک بے شک اگر وہ سنتا ہے ہمیشہ سنتا ہے، اگر وہ جانتا ہے عبدالآباد سے جانتا ہے، اگر وہ حاجت روا ہے ہمیشہ حاجت روا ہے، اگر وہ مشکل کشا ہے ہمیشہ مشکل کشا ہے، وہ کارساز ہے، وکیل ہے، مدبر ہے، ہمیشہ ہے۔ اگر جب وہ راضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوتا ہے، 4 دن 10 دن 20 دن کے لیے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جب ایک دفعہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک تو اس لیے قرآن نے بڑی اہم چیز ذکر کی، لآیات لأولی الالباب، جو دانا لوگ ہیں ان کے لیے، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے، جو فہم سینس رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ فرمایا کوئی مال کے پیچھے دوڑتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی کرسی، کوئی وزارت، کوئی امارت، کوئی چدراہٹ، کوئی بڑا آدمی، کوئی عہدے، کوئی پلازے، کوئی جاگیریں، کوئی جائیدادیں، کوئی باغات، کوئی محلات۔ فرمایا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ان ساری چیزوں سے بڑی جو ہے وہ میں خدا کی رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہوں، اللہ کی رضا موجود نہ ہو تو حالت قارون جیسی ہوتی ہے۔ روئے زمین پہ حکومت کرے، اللہ کی رضا نہ ہو تو بخت نصر جیسا بادشاہ بنتا ہے۔ ساری دنیا موجود ہو، اللہ کی رضا نہ ہو تو حالت فرعون جیسی، نمرود جیسی ہوتی ہے۔ اسی لیے بڑا قانون قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی رہ، اللہ کی رضا کے لیے جستجو کر۔ اگر تجھے اللہ کی رضا مل گئی، سعادتاً فی الدنیا والآخرہ، تیرے لیے دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے۔ بے شک بے شک اس لیے جس نے اللہ کی رضا کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ بے شک بہت بڑے اچھے جملے کہے کہنے والوں نے، دعا کرتا ہے کہتا ہے یا رب ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، کہتا ہے یا رب ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک، کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے کیا پایا جس نے تمہیں نہیں پایا، اس نے سب کچھ پایا جس نے تمہیں پایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یا رب ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک۔ اسی لیے جس بندے کے پاس اللہ کی رضا ہے وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چل سکتا ہے، وہ بڑوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، چاہے کتنی بڑے لوگ ہوں، اس کے پاس پاور ہوتی ہے اللہ کی رضا والی، بے شک اس کے پاس قوت ہوتی ہے اللہ کی رضامندی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اگرچہ روئے زمین کی حکومتیں بھی اس کے خلاف ہوں تو پھر خلیل کا سر ہمیشہ اوپر ہی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی طاقت اور قوت تیرے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک اب لوگ دعا کرتے ہیں اللہ یا اللہ تو راضی ہو جا، دعا کرتے ہیں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الرضا والعفا والتقا والعفا والغنا، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ارض عنا، یا اللہ ہم پہ راضی ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی رضا والا کون سا قانون ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی مولویوں سے پوچھا
کوئی نہیں پوچھا. کبھی سوچا کہ میں کہتا ہوں یا اللہ تو راضی ہو جا؟ ایسے تو معاملہ نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ختم ہو جائے مشروط ختم ہو جاتا ہے. جب تیرا وضو کوئی نہیں تو نماز نہیں ہوگی. نماز مشروط ہے، وضو شرط ہے. جب شرط نہیں ہوگی مشروط بھی نہیں ہوگا. اب کہتا ہے اللہ میرے اوپر راضی ہو جا. شرط کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قانون تو دیکھ. کیا قانون ہے کہ یا اللہ ہمیں کوئی طریقہ بتا کہ جس پہ عمل کرنے سے تیری ذات راضی ہو جائے. ولا تغضب بعدہ ابدا، اس کے بعد تو کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. آپ لوگ سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. کبھی دین کے معاملات میں آپ نے اپنے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. دین کی طرف جانے کے لیے آپ نے کبھی عید کا موقع ہے، تو نے کاٹن کا سوٹ لینا ہے تو 11 دکانوں پہ گھومتا ہے. کس کا کپڑا ٹھیک ہے ریٹ نیچے ہے، کس کا کپڑا ٹھیک ہے اور ریٹ، لیکن ابھی عید ہے دکانداروں نے بھی فل اوپر ریٹ لے کے. یہ ہے کہ تو کوشش کرتا ہے تجھے چیز اچھی ملے ریٹ کم ملے. اعلیٰ چیز کی تلاش میں تو روزہ رکھ کے گرمی میں بازاروں میں گھومتا ہے اعلیٰ چیز حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، جو بندہ گھومے پھرے چلے مجھ سے دعا کرے طلب کرے تلاش کرے، میں خدا اس کو اپنی رضا دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. کوشش تو کرے، سبحان اللہ. کوشش تو کرے. اگر ایک آدمی پیاسا ہے، کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے پانی میرے منہ میں آ، میں مر رہا ہوں، کیا پانی نے اس کے منہ میں آنا ہے؟ قیامت تک بلاتا رہے اس نے آنا. جب تک وہ رسی، وہ ڈول، وہ بوکا، وہ بالٹی اس کا خیال نہ کرے گا اس وقت تک پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک کوئی 23 غزوات میں محمد تلوار اٹھا کے نہ چلتے. اگر اتنی آسان ہوتی تو سینکڑوں صحابہ کرام کی شہادت نہ ہوتی. اگر اتنی آسان ہوتی تو ساؤتھ افریقہ کے سمندروں میں پانی کی رنگت سرخ نہ ہوتی. اگر اتنی آسان ہوتی تو 70 صحابہ کرام کو شہید نہ کیا جاتا. اگر اتنی آسان ہوتی تو 14 صحابہ کرام کو بدر کے مقام پہ شہید نہ کیا جاتا. اتنی آسان ہوتی تو 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید نہ ہوتے. 10 صحابہ معونہ کے مقام پہ شہید نہ ہوتے. اتنی آسان ہوتی خبیب ابن عدی کو سولی کے ساتھ کھجور کے تنوں سے لٹکایا نہ جاتا. اتنی آسان ہوتی تو سمیہ کے پاؤں سے رسیاں باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمت بگایا نہ جاتا. ان کو محفوظ کر کے تیرے گھروں تک پہنچا دیا. بے شک بے شک. یہ محنت مشقت ان لوگوں کی ہے. آج تو تمہیں کوئی مصیبت کرنی نہیں پڑتی، تمہیں تو صرف عمل کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے 40 دن تک پہاڑوں کی چوٹیوں میں سخت سردی میں راتیں گزاری، جنہوں نے 700 کلومیٹر سفر کر کے بھوکے پیاسے، جنہوں نے شدت اور تکلیف اور پہاڑوں کا راستہ عبور کر کے تکلیفوں کو برداشت کیا، ایسے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رضا کو نازل نہیں کیا. مضبوط نہ ہو تم اوامر اور اللہ کریم کے احکام پہ پھر بھی عمل نہ کرو تو کیا خدا نے تم سے پوچھنا نہیں ہے؟ اب اللہ کی رضا کے لیے 5 چیزیں بڑی، ذرا غور سے. آخری جمعہ ہے تو ذرا اپنی عقل دماغ حواس 5 کو حاضر کر کے بیٹھنا.
یعنی بڑی ایک اہم چیز ہے. کیوں چیز ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی اہم نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک بے شک. کوئی بندہ سونے کی کوشش نہ کرے. کیف تنال رضا اللہ، کیسے اللہ کے لیے تجھے کوئی لمبا زمانہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ الایمان باللہ حق ایمانہ، اللہ کی ذات پہ ایسے ایمان لا جیسے ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری شرط سبحان اللہ. وَإِطَاعَةُ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ حَقَّ اطاعتہ، اپنے پیغمبر کی اس طرح اطاعت کر، اتباع کر جس طرح اطاعت ہمیشہ ہو اللہ کی ذات پہ. چوتھی چیز الثبات، کہ تو ثابت رہ. کیا رہ؟ ثابت رہ. ہوائیں چلیں، زلزلے آئیں، لیکن تو ثابت ہو اپنی جگہ پہ. کفر کی اندھیریاں چلیں تو ثابت رہ. شرک کے طوفان آئیں تو ثابت رہ. بدعات رسومات کے زلزلے آتے رہیں تو ثابت رہ. تیرے وجود پہ تکلیف آئے ثابت رہ. چڑھتی جوانی تیری اولاد کا سانس کھینچ لے پھر بھی ثابت رہ. چلتے چلتے تجھے گرا دے پھر بھی ثابت رہ. گرتے گرتے اٹھا دے پھر بھی ثابت رہ اسی پہ. تیرا باغ سارا جل جائے ثابت رہ اسی پہ. تیری زمین میں دنیا سے بڑھ کے غلہ پیدا کر دے پھر بھی ثابت اسی پہ رہ. جتنے بھی جھٹکے آتے رہیں ثابت رہ تو اسی پہ. چوتھا قانون ہے. پانچواں قانون کیا ہے؟ التوکل علی اللہ، کہ ہمیشہ بھروسہ کر اللہ کی ذات پہ، ہمیشہ اعتماد کر اللہ کی ذات پہ، ہمیشہ توکل کر اللہ کی ذات پہ، ہمیشہ نگران سمجھ اللہ کی ذات کو، ہمیشہ ضامن بنا اللہ کو، ہمیشہ وکیل بنا اللہ کو، ہمیشہ کفیل بنا اللہ کو. جب یہ 5 شرطوں پہ تو عمل کر، اگر تو نہ بھی مانگے اللہ پھر بھی اپنی رضا کو تیرے اوپر نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیزیں یاد رہیں گی. الایمان باللہ حق ایمانہ والاتباع والاطاعۃ لسید ولد عدنان، الثبات والیقین والتوکل. 5 چیزیں، بس یہ 5 چیزیں تمہارے الایمان باللہ واطاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والثبات والیقین والتوکل. قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن شرطیہ ہے، وہ اگر مومن ہو تو توکل کرو اسی کے اوپر. پھر فرمایا کہنے کی کوشش کرے، اللہ اس مومن کو ثابت کر دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تدعو اللہ وانتم موقنون. اور یقین رکھ، جب بھی بلائے اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ. فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے لوگ ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، او اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ کی عظمت پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو. سارے قوانین قرآن نے مقدس نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. اب جو ہے الایمان باللہ والاطاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والثبات
والیقین والتوکل۔ اب یہ 5 چیزیں اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سورۃ فتح آخری رکوع دیکھنا۔ فرمایا یہ لوگ میرا فضل اور میری رضا کو تلاش کرتے تھے۔ وَابْتَغُوا، ابتغاء یبتغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ سارے کام کرتے تھے، رات قیام میں گزرتی ہے، دن صیام میں گزرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اگر مزدوری میں 3 کھجوریں ملی ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے تینوں کھجوریں اللہ کے راستے میں چلی جاتی۔ یہ 3 4 دن محنت مزدوری، دن رات محنت کر کے تو صحابی ایک نیزہ خریدتا ہے، کس لیے؟ جہاد میں جانے کے لیے۔ یہ لوگ یا اللہ یہ سارے کام، بڑے کام، انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، کھجوروں کی گٹھلیاں چوستے رہے یہ لوگ، جا کے پھر سمندر کے کنارے پہ پہنچے۔ یہ کیوں سارے کام کرتے رہے؟ اللہ فرماتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تیل کو گرم کر کے ابال کے رکھا جاتا ہے، صحابی کو یوں کھڑا کیا جاتا ہے، اب یا خدا کی عبادت کو چھوڑ ورنہ اسی ابلتے تیل میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ تو تھوڑا ہے، مجھے تو افسوس ہے کہ میری ایک جان ہے، میں چاہتا تھا میری 1000 جانیں ہوتی، میں اللہ کی توحید والے ایمان پہ ثابت رہتا، باری باری میرے وجود کو تیل کے اندر جلایا جاتا۔ یہ ہے ثبات، یہ ہے ثابت رہنا، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ کیا حشر ہوتا رہا بلال حبشی سے، لیکن آواز نکلتی رہی قل هو اللہ احد۔ کیا حالت رہی خبیب ابن عدی کے ساتھ، جس کی کمر کی چربی پگھل کے کوئلوں کو بجھاتی ہے، تو آواز آتی ہے احد اللہ الصمد، اسی کی ذات پہ یقین ہے۔ اللہ اگر وجود جلا کے تو راضی ہوتا ہے تو ایسے ہزاروں وجود ہم جلانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ثبات ہے، یہ ہے یقین، یہ ہے ثابت، یہ ہے توکل، یہ ہے ایمان۔ پھر اللہ کریم نے قانون کیا بنایا کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 شرائط۔ اب یہ جو 5 شرطیں ہیں، سب سے پہلے اگر فوری جمع ہوئی ہیں تو محمد کے صحابہ میں جمع ہوئی ہیں۔ یہ جبھی جمع ہوتی گئی اوپر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے گئے، سبحان اللہ، اللہ کریم نے اوپر سے اپنی رضا کو نازل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ اللہ کریم نے بشارت کیا دی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یبشرہم ربہم، اللہ کریم نے رضا کو بیان کرنے کے لیے نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان،
میرا پیغمبر ان کا رب ان کو بشارت دیتے ہیں اپنی رحمت کی بھی اپنی رضا کی بھی. سبحان اللہ. برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. میری رضا بھی میرا پیغمبر ان کے لیے ہے, میری رحمت بھی ان کے لیے ہے. سبحان اللہ. دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سبحان اللہ. میرا پیغمبر یہ ساتھی تیری ہے, یہ فوج میری ہے. رضی اللہ, ان کے راضی ہونے سے پہلے میں خدا ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی رضا پہلے ذکر کی ہے, ان کی رضا رضی اللہ عنہم. معنی قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ میرا پیغمبر میں ان کے اوپر پہلے راضی ہو چکا ہوں. ورضوا عنہ, مجھے پتا ہے کہ جو میں نے قوانین ذکر کیے ہیں ان قوانین پہ عمل کیا ہے سب سے پہلے تو محمد کے صحابہ نے. بے شک بے شک بے شک. یقین بھی اسی پہ, ثبات بھی اسی پہ, توکل بھی, اسی پہ, ایمان بھی, اسی پہ, اطاعت اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. 5 قوانین پہ عمل کرنا تیرا کام ہے, تیرے اوپر راضی ہونا یہ اللہ کریم کا کام ہے. ایمان کیسے لا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُوفَكُونَ. او لوگو, کوئی زمین کا ذرہ نہیں, کوئی انسانی مخلوق کا کوئی فرد نہیں, کوئی حیوانوں میں سے کوئی فرد نہیں, کوئی پرند چرند درند میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جن کے نام و نشان بھی نہیں تھے. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو میری ہے. بے شک بے شک. میرے علاوہ کسی غیر نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, لہذا تمہیں حکم کیا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ایمان اس چیز کا نام ہے, عبادت کر اسی کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. عبادت کا حق اسی کا ہوا نا. اسی کا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. دوسرا تیری تخلیق کی ہے, دوسرا تجھے رزق کی ضرورت ہے. بتا میرے علاوہ کوئی رزق دینے والا ہے؟ نہیں کوئی. داتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا نہیں ہے. فرمایا اسی پہ یقین رکھ. اس کو کیوں لوگ داتا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں می حبا نہ دارد. علی بن عثمان حجویری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں ہوتا, تو لوگ اسے کہتے ہیں داتا. داتا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے. کیوں؟ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا, تو اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ذکر کی؟ ادونی استجب لکم. سبحان اللہ. ادونی فدعوہ مخلصین لہ الدین. اور جب بھی تمہیں حاجت آئے, جب بھی تمہیں ضرورت آئے, فدعوہ مخلصین, خالص کر کے مجھے بلانا, اندر واسطے نہ ڈالنا, وسیلے نہ ڈالنا, ہیلے نہ ڈالنا, او 5 تن کا واسطہ نہ کہنا, علی نبی ولی کے واسطے نہ ڈالنے, کسی پیر فقیر کو درمیان میں نہ لانا. ادعونی فدعوہ, پس اسی کو بلانا. سبحان اللہ. کیسے کر کے؟ مخلصین لہ الدین, خالص کر کے اسی کو بلانا. ابھی تیرا بلانا ختم نہیں ہوگا تو میں تیری حاجتوں کو پہلے پورا کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فدعوہ
بڑی فصاحت کے لیے ادو امر کا صیغہ ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، آگے پھر تاکید کی ہے مخلصین، او ادھر ادھر نہ جانا، او قبروں پہ نہ جانا، او مزاروں پہ نہ جانا، غیبانہ طور پہ کسی غیروں کو نہ بلانا، فدعوہ مخلصین۔ دودھ اس وقت تک خالص ہوتا ہے جب تک اس کے اندر پانی کا قطرہ نہ ہو، نہ جانے پانی کا قطرہ چلا جائے پھر وہ خالص رہتا نہیں ہے، 20 کلو دودھ ہے، چند قطرے پانی کے چلے گئے، اب وہ خالص۔ نہ رہا، آج کے زمانے میں جب بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اس وقت ہی خالص ہوتا ہے، جب آواز آتی ہے نا بالٹی میں، کہتے ہیں پانی کیوں رکھا بالٹی میں، کہتے ہیں اس کے تھن خراب نہ ہو اس لیے میں نے پانی رکھا ہے۔ تو دودھ اس وقت تک خالص ہے جب تک پانی کے قطرے نہ ہوں، جب پانی کے قطرے آ جائیں تو 20 کلو دودھ بھی خالص رہتا نہیں ہے، فرمایا قطرے جتنا بھی غیر کو نہ بولا، ایک قطرے جتنا بھی شریک نہ کر، ایک قطرے کے برابر بھی واسطہ وسیلہ نہ ڈال، فدعوہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے بلانا تیرا کام ہے۔ فرمایا تیری حاجت کو پورا کرنا یہ میں خدا کا کام ہے۔ بے شک بے شک، جھٹکے آتے رہیں، مصیبتیں آتے رہیں، ثابت رہے میری ذات پہ، بے شک تیرے گھٹنے پہ درد ہونے لگے، کالے رنگ کا دھاگا لے کے تو اپنی ٹانگ کے اوپر باندھ دیتا ہے، تیرے بازو میں درد ہو تو امام ضامن باندھ دیتا ہے، تیرے تکلیف ہو تو گلے میں اتنا لمبا تعویذ لٹکا دیتا ہے، تجھے حیا آنی چاہیے، ثابت رہے تو میری ذات پہ، اگر خدا نہ تجھے دے تو یہ کاغذ کا پرزا ٹکڑا تعویذ کا اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ کہاں تمہارا ایمان ہے، کہاں تمہارا ثبات ہے، کہاں تم ثابت ہو؟ درد آئے فوری تیرا ایمان ختم، فلاں پیر کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں قبر پہ جا کے نظر نیاز دے، فلاں کے نام کا بکرا دے۔ کہتے پیر صاحب ہمارے گھر میں آج 3 دفعہ کوا آ کے بیٹھا ہے، تو پیر کیا کرے بھائی، کچھ کر سکتا ہے؟ کالی گاڑی کے اوپر کالا کوا بیٹھ گیا ہے، ابھی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ نئی گاڑی لی، ایک آگے جوتی لٹکائی ایک پیچھے جوتی لٹکائی، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دروازے کے باہر لمبے پتے جو ہے وہ بنا دیے، کھڑے کر دیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایمان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں۔ گائے کی پوجا کرنا، گائے کے سے اوپر نیچے سے جانا، تعویذ گنڈا کرنا، یہ منتر پڑھنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ایمان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ثابت میری ذات کو بلا اور یقین میرے اوپر رکھ، یا تو کہہ کہ میں خدا کے پاس ہے، یہ خزانہ نہیں ہے، یہ پیروں کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ بڑے سخت ہیں، مسئلہ ذرا کڑوا ہے، بس ذرا دل کے ہاتھ رکھ کے ذرا برداشت کر لینا، کیوں یہ ہمارا نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا مسئلہ ہے۔ کیا پیغمبر کی حدیث تمہیں بتانی چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا من علق التمائم فقد اشرک، صحیح حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب یہ ہے کہ نہیں؟ نا یقین ہو 15 حدیثیں لکھ کے میں نے باہر لگائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، او استنجا برجی دابۃ، یا کسی نے لید کے ساتھ استنجا کیا، یا کسی نے اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائی، میں محمد اس سے بری ہوں۔ 14 بندے آئے بیعت کرنے کے لیے، ایک کے گلے میں تعویذ ہے، آپ نے 13 کی بیعت کی، 14ویں آدمی کی بیعت نہیں کی نبی علیہ السلام۔ ایک روایت میں 9 آدمیوں کا آتا ہے، یعنی فرمایا جاؤ یہ تعویذ اتارو تو پھر میں جو ہے میرے سامنے بیعت کرنے کے لیے۔ کیا اب مجھے بتاؤ، آدم پیغمبر سے لے کے فیصلہ انصاف کا کرنا، مانو نہ مانو آپ کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، نہ تو تعویذ لکھنے والوں نے ہمارے کہنے پہ چھوڑ دینے ہیں، اور نہ کرنے والوں نے، نہ پہننے والوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں پہننے۔ باہر کیف آپ کو سیدھی سچی صاف بات بتانا ہمارا حق ہے کہ نہیں؟
آپ کو بتائیں یا کہ ادھر ادھر گھوم کے نکل جائیں؟ بتائیں، کوشش کرو گے عمل کرنے کی بھی کہ کوئی نہ؟ او باہر ملک صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہ ہی مسئلہ بیان ہو تو ٹھیک ہے۔ جس آدمی نے کسی کی گردن سے تعویذ اتار کے پھینکا، کعدل رقبتن، ایک غلام آزاد کرنے جتنا اس آدمی کو ثواب ہے۔ باہر دیکھ لینا، روایت لکھی ہے میں نے۔ اب آدم پیغمبر سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی نے تعویذ فروشی کی دکان کھولی ہے؟ بتاؤ، اگر کھولی ہے تو کھولو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ تم تھوک کی کھولو گے، ہم بڑی مارکیٹیں تعویذوں کی کھول دیں گے۔ کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے تعویذ فروشی کی دکانیں کھولی؟ حدیث کے اماموں میں سے کسی امام نے تعویذ فروشی کی دکان کھولی ہے؟ فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے کسی امام نے تعویذ فروشی کی دکان کھولی ہے؟ تو مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کو باتیں بتا نہیں سکتا جو میرے تک باتیں پہنچی ہیں۔ مساجد میں کیا حشر اور حال ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، مولوی آدمی عورتوں کو مسجد کے محراب میں لے کے بیٹھا ہے، میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ یہاں پہ محراب میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ عورت بیٹھی ہو مرد کو فوری بیٹھنے کی اجازت، حتی یبرد المکان، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اب کدھر جائیں؟ کوئی جگہ تمہیں خالی نہیں ملتی جہاں پہ تعویذ فروشی کی دکانیں نہیں کھلی، جہاں پہ اللہ کی کتاب کو بیچا نہیں جاتا۔ اور قرآن کے بدلے ظالموں، قرآن کا تو بدلہ ہی کوئی نہیں۔ تم 5-5 ہزار کی ایک آیت بیچتے ہو، 500 کی ایک آیت بیچتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی اہانت ہے۔ اور قرآن کو بیچنے والے پیٹ پرست ملاؤں، کل قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کو بیچا، ایک ایک آیت ہم نے 1000 روپے کی بیچی، ایک ایک آیت ہم نے 500 5 ہزار کی بیچی۔ کہاں گیا مسلمانوں تمہارا یقین خدا پہ؟ ہندو اگر منتر تعویذ کرے تو تم بھی کرو، تمہارے ان لوگوں میں کیا فرق رہا؟ پیغمبر کہتا ہے یہ معاملات شرک والے ہیں، یہ شرک ہے، ان سے بچ جاؤ، زندہ خدا پہ یقین رکھ۔ ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ہماری کیا جرت ہے ہم کسی پہ فتویٰ لگائیں؟ جن پہ پیغمبر جس چیز کو شرک کہتا ہے ہم اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا من علق التمائم فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اب یہ کیا یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ حدیثیں مولویوں کو نظر نہیں آتی، ان کو آتی ہیں، بس جیب کہتی ہے یہ حدیثیں اندر ہی رہیں، باہر نہ آئیں۔ کہاں تیرا ثبات کیا، کہاں تیرا یقین چلا گیا؟ یقین تیرا اللہ کی ذات پہ ہو، ایمان تیرا اللہ کی ذات پہ ہو، توکل تیرا اس کی ذات پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا